إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عن زیاد بن الحارث السدائی رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فبایعته فذکر حدیثا طویلا فأتاه رجل فقال آتنی من الصدقة فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یرضى بحکم نبی ولا غیره فی الصدقات حتی حکم ہوا فجزاءها ثمانیت اجزاء فإن كنت من تلك الاجزاء احتیت. رواہ ابو داؤد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. یہ آج جو حدیث ہم پڑھنے لگے ہیں زکوٰۃ اور صدقات کے مستحقین جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہے. زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی. زیاد نے اس موقع پر ایک طویل حدیث ذکر کی اور یہ واقعہ بھی بیان کیا. طویل حدیث نہیں ہے یہاں پر، اب یہ واقعہ جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ مجھے عنایت فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو نہ تو کسی نبی کی مرضی پہ چھوڑا ہے اور نہ کسی غیر نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے، بلکہ خود ہی فیصلہ فرما دیا ہے. یعنی زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو فرض ہے اور یہ انسان اللہ کے لیے دے رہا ہوتا ہے اور اللہ ہی نے اس کو بتا دیا کہ کس کس کو دینی ہے. اور اس کے یعنی زکوٰۃ کے 8 حصے یعنی 8 قسمیں کر دی گئی ہیں. تو اگر تم ان قسموں میں سے کسی قسم کے آدمی ہو تو میں زکوٰۃ میں سے تم کو دے دوں گا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے زکوٰۃ سے کچھ اپیل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ جو ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 8 مدات بیان کر دی ہیں. اگر ان مد میں سے کسی مد میں تم آتے ہو تو بتاؤ. یہ اصل میں آج کے دور میں بہت اہم روایت ہے. ہم میں سے ہر کوئی اور خصوصاً ہمارے ہاں جو مانگنے والے عام مانگنے والے ہوتے ہیں، رمضان المبارک میں ان کا یہی وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ گھر گھر جا کر، دکانوں پہ جا کر، جہاں بھی کوئی مل جائے، مسجد کے باہر، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں زکوٰۃ دے دیں اور زکوٰۃ صدقات میں سے ہمیں دے دیں، اللہ کی رضا کے لیے دے دیں، فلاں کر دیں فلاں کر دیں. تو ہم میں سے کئی سادہ لوگ جو ہے ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. تو کیا اس طرح ہماری زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے؟ لیکن زکوٰۃ کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی آپ کا مال تھا اس پر زکوٰۃ دی، اس کو بنایا کتنی زکوٰۃ بنتی ہے. دوسرا ہے اس زکوٰۃ کو وہاں لگایا جہاں اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس جو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 بدعات کا تذکرہ کیا ہے وہ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ یہاں پر 8 جو ہے وہ مدعات ہیں. سب سے پہلی ہے بے شک زکوٰۃ جو ہے وہ صرف فقراء کا حق ہے. دوسری ہے والمساکین اور مساکین لوگوں کا حق ہے. والعاملین علیہ جو زکوٰۃ کو جمع کرنے پر معبور ہو ان کا حق ہے. والمؤلفۃ قلوبہم اور تالیف قلب دل جوئی کے لیے اس کے لیے ہے. وفی الرقاب غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے کے لیے گردنوں کو چھڑانے میں ہے. اور والغارمین یعنی جو شخص قرضے میں دب جائے اس کو قرضے کے بوجھ سے نکالنے کے لیے. وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں. اور وابن السبیل اور مسافروں کو. اب یہ کل 8 مدعات ہیں جس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ 8 مدعات کے علاوہ کسی بھی جگہ پر زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی.
ہاں کہیں اور دینا ہے، جیسے اب ہاسپٹل ہے، ہاسپٹل میں آپ دینا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں ہاسپٹل بھی رمضان المبارک میں زکوٰۃ کے لیے اپیل کرتے ہیں، تو آپ اس کو کس مد میں زکوٰۃ دیں گے؟ تو مریض پر تو زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ہاسپٹل کو آپ زکوٰۃ نہ دیں، آپ صدقات دیں، آپ ویسے ان کے ساتھ تعاون کریں، مریضوں کی دیکھ، وہ بھی اجر ہے اللہ کے ہاں، اس کا بھی اجر ہے، اور رمضان المبارک میں کریں گے تو 70 گنا زیادہ اجر ہے، لیکن زکوٰۃ آپ اس مد میں نہیں دے سکتے کہ ہاسپٹل والے اس کو استعمال کریں۔ ہاں الا یہ کہ ہاسپٹل میں وہ مریض جو مسافر ہوتے ہیں، آگے کیونکہ ایک وابن السبیل کی ہے، مسافر جو باہر سے لوگ آ کر علاج کرواتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ پھر ہاسپٹل والوں کو بتانا ہوگا کہ یہ شخص مسافر ہے اور اس مسافر کو ہم نے زکوٰۃ کی مد میں جو ہے وہ علاج کیا ہے۔ تو بہرحال یہ 8 مدات ہیں، تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی عرض کر دیتا ہوں، تفصیل تو انشاءاللہ ہم جب سورہ توبہ پڑھیں گے وہاں پر میں عرض کروں گا۔ فقراء یعنی یہ عام غریب اور مفلس لوگ، فقیر عربی زبان میں غنی کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، اور اس لحاظ سے وہ تمام غریب لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو غنی نہیں ہیں، یعنی جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے وہ شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ شریعت میں غنا کا معیار یہی ہے۔ کتاب الزکوٰۃ کے بالکل شروع میں ایک روایت بیان کی جاتی ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس روایت میں زکوٰۃ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے تو خذو من اغنیائہم، کہ اپنے غنی لوگوں سے اس کو حاصل کرو، وتردوا الی فقرائہم، اور اپنے فقیر لوگوں میں اس کو بانٹ دو، اس کو دے دو۔ تو فقیر یہ لوگ ہیں۔ مساکین کہتے ہیں وہ حاجت مند جن کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو اور بالکل خالی ہاتھ ہوں۔ مساکین یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے لوگ جو محنت مزدوری کر کے بھی اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ نہ پال سکتے ہوں، یہ بھی مساکین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عاملین کہتے ہیں، عاملین زکوٰۃ کا وصول کرنے والا عملہ، یعنی باقاعدہ یہ زکوٰۃ اسلامی ریاست کے اندر تو ایک پورا سیٹ اپ ہوگا نا، زکوٰۃ لینے والا ایک پورا ادارہ ہوگا، تو وہ زکوٰۃ جو لینے والا لوگ ہیں جو اس کام پر معمور ہیں، وہ اگر غنی بھی ہوں تو ان کی محنت اور وقت کا معاوضہ ان کو زکوٰۃ کی بدلے سے دیا جا سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی دستور تھا کہ جو لوگ اس پر معمور تھے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ چوتھی بات ہے مؤلفۃ القلوب۔ اب یہ بہت اہم ہے، اس کو کہتے ہیں تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے، اہم دینی اور ملی مسالے کے لیے ضروری ہو تو اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور وہ اگر دولت مند بھی ہوں تب بھی اس مقصد کے لیے کہ یہ شخص دین کے قریب آ جائے اور دین سیکھ لے، دین کے اندر داخل ہو جائے، دین پر عمل کرنے والا بن جائے، تو اس پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت اہم مد ہے، تالیف قلب، یعنی کچھ لوگوں کا دل جیتنے کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی مد میں سے، تاکہ وہ دین کے قریب ہو جائیں، قرآن کے قریب ہو جائیں، اس مد میں اس کو خرچ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے رکاب۔ رکاب کہتے ہیں گردنوں کے چھڑانے میں۔ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلام تھے، باندیاں تھیں، لونڈیاں تھیں، ان کو آزاد کرانا، اس پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ آج کے دور میں تو یہ نظام ہی ختم ہو گیا نا، یہ تو لونڈیاں اور غلام اب نہیں ہیں، دنیا میں کسی جگہ پہ بھی نہیں ہیں۔ تو آج کے دور میں ایسے لوگ جو ناحق قید ہو گئے ہوں، جن پر جھوٹے مقدمات کر کے ان کو جیلوں میں بھر دیا گیا ہو، ایسے لوگوں پر مقدمے کر کے، وکیل کر کے ان کو ان مقدمات سے باعزت بری کروانا، یہ جو ہے وہ رکاب کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہے غارمین، جن لوگوں پر کوئی ایسا مالی باڑ آ گیا ہو جس کے اٹھانے کی ان میں کوئی طاقت نہ ہو، جیسے اپنی مالی حیثیت سے زیادہ قرض کا بوجھ لے لیا یا کوئی دوسرا مالی تاوان ان پر پڑ گیا، تو ان لوگوں کی مدد بھی زکوٰۃ کی مد سے کی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ بھی جو ہے وہ اس کے اندر آتے ہیں زکوٰۃ کی مداد میں۔ تیسرا ہے فی سبیل اللہ، اور یہ فی سبیل اللہ علماء اور ائمہ کے نزدیک اس سے مراد دین کی نصرت اور حفاظت اور اعلاء کلمت اللہ کا سلسلہ ہے، یعنی دین کی اقامت، جدوجہد، دعوت و تبلیغ، سب کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ فی سبیل اللہ کی مد میں آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے آخری مد، 8ویں مد ابن السبیل۔ اس سے مراد وہ مسافر ہیں
جنہیں مسافرت میں ہونے کی وجہ سے کوئی چیز ضرورت پڑ جاتی ہے یا انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کسی نے آ کر زکوٰۃ کی جو ہے وہ معاملہ پوچھا کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے، تو آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم ان 8 مداد کے درمیان کسی مد میں آتے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دیتا ہوں، اور اگر تم کسی مد میں داخل نہیں ہو سکتے تو پھر تمہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یعنی زکوٰۃ کی یہ مدعات ہیں تو اسی مدعات میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ دیکھیں ہمارے ہاں ہم چیزوں کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، زکوٰۃ ہے، انفاق ہے، ایک پھر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں زیادہ نفلی صدقے ہیں، کریں آپ زیادہ سے زیادہ کریں، لیکن ہر جگہ پہ زکوٰۃ ہی کو ہم کیوں لے کے آتے ہیں کہ اس کو بھی زکوٰۃ سے دے دیں، اس کو بھی زکوٰۃ سے دے دیں، اس کو بھی زکوٰۃ سے دے دیں۔ تو بھائی اللہ کے بندو، جب اللہ تعالیٰ نے بہت وسیع رکھا ہے دین تو زکوٰۃ کو اس کی مدعات میں خرچ کرو، اور باقی کہیں خرچ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ باقی زکوٰۃ دے کر آپ بری و ذمہ ہو گئے، نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مال میں حق ہے، اگر یتیموں لوگوں کا، غریب لوگوں کا، فقیر لوگوں کا، تو ان پر تم خرچ کر سکتے ہو، تو اس میں سے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجیے۔ اور جتنا انسان خرچ کرے گا یہ کسی کے لیے نہیں ہے بھلا، میرے لیے کوئی بھلا نہیں ہے اگر میں کسی کے لیے، میرے لیے نہیں ہے بھلا اگر کوئی خرچ کرتا ہے، میں اگر خرچ کرتا ہوں تو کسی پر میرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ تو میرے اپنے لیے ہے، کیونکہ قیامت والے دن اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے، ہاں جی شکیل صاحب دسو تسی کی کر دے رہے، تو میں پھر اپنا جواب دینا ہے، تسی اپنا جواب دینا ہے، تو ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے۔ اور یہ جو شیطان مفلسی کے ڈر سے ڈراتا ہے، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے، خرچ کرے، خرچ کرے، انشاءاللہ جتنا زیادہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔